تو آیتوں میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے اور شریک مجلس ہونے سے روکا گیا تھا کہ جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہوں اور ایسی باتیں کہ جس سے دین کی حیثیت اور دین کی پوزیشن جو ہے وہ متاثر ہو، تو جو ایسی باتیں کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر بھول بھی ہو جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس وقت اٹھ جانا چاہیے۔ اسی سے مفسرین نے مسئلہ بھی نکالا کہ اگر پہلے ہی سے اندازہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو دین کے خلاف ہوں، جس سے دین کی عظمت متاثر ہوتی ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جانے کے بعد اگر معلوم ہو تو پہلے تو نصیحت کی جائے، نصیحت کا اثر نہ ہو تو ان سے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دیجئے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دیجئے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل کو کھیل کود بنا رکھا ہے۔ یعنی جس طرح سے کھیلنے اور کودنے کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگ اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کھیل کو برا کہہ لیجیے، اچھا کہہ لیجیے۔ ایک نے کہا کہ میں وہ فلانا کھیل اچھا نہیں ہے، ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نے کہا کہ ارے وہ تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کھیلنے والا فلانا جو ہے وہ بڑا ماہر ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں دوسرے کیا آتا ہے تو بالکل پاجیے دوسرا۔ تو کھیل کود کے اندر تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ دین کے اندر جو اسی طرح کی باتیں کرتے ہوں، جنہوں نے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات صرف قول کی حد تک نہیں ہے کہ جو اپنے قول سے ایسا کر رہے ہوں، کھیل کود بنائے ہوئے ہوں، اپنے عمل سے بھی۔ جہاں تک غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو اس کی صحیح عظمت کے ساتھ نہیں سمجھا ہوا ہے اور وہ ایک روایتی طور پر اپنے آپ کو دین سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو چیز جس چیز پر عمل ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوا، عمل ہو گیا تو کوئی خوشی نہیں اور نہیں ہوا تو کوئی غم نہیں، ایک عادت ہے، اس عادت کے مطابق کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کھیل اور کود ہی ہے۔ دین جو ہے اس کی عظمت کے ساتھ ذہنوں میں اس کی جگہ ہونی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس دین پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہیں، اس دین کے احکام کی خلاف ورزی کے نقصانات کیا ہیں۔ فائدوں کا یقین ہونا چاہیے، نقصانات کا خطرہ دل میں ہونا چاہیے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ بات جہاں ہو، ویسے تو انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، خطاؤں کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ اس کا ذہن و فکر ہے، اس کا طرز عمل ہے۔ اگر ذہن و فکر ایسا ہے، دین کی عظمت دور دور بھی وہاں نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ شروع میں تو ہم اس کو برا سمجھیں گے اور بیٹھتے بیٹھتے ہم کو بھی عادت ہو جائے گی، ہمارا بھی ذہن و فکر ویسے ہی ہو جائے گا۔ شروع میں اس کے طریقے عمل کو غلط سمجھیں گے۔ ایک شخص مثلاً نماز نہیں پڑھتا، وقت آنے پر ایزی لیتا ہے، کوئی اہمیت نہیں سمجھتا کہ اگر وقت آیا ہے نماز پڑھ لی نہیں پڑھی۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر ہم اٹھے بیٹھیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ہم نماز کے پابند ہیں تو شروع میں تو ہم کو برا لگے گا، بھائی یہ شخص نماز نہیں پڑھتا وقت، لیکن اگر ہم اسی طرح اٹھتے بیٹھتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی ایک آدھا وقت ناغہ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انہیں جیسے ہو جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت بھی تم کو اچھا کر دے گی۔ اسی کو عربی کے اندر کسی شاعر نے کہا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں اگرچہ نیک تو نہیں ہوں، نیکوں سے مجھے محبت ہے، شاید اس محبت اور ہم نشینی اور ہم گویوں کا یہ کہ ہم مجلسی کی خیر اور برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے۔ نیکوں سے تعلق اور محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اور رسم و راہ اور ربط اور کنیکشن، یہ انسان پر ضرور اس کا اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح بروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص گویوں کا یہ کہ بے ہمت لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، جن میں کوئی ہمت اور جمع مردی اور شجاعت نہ ہو،
ہر وقت بزدلی کی باتیں کرتے ہوں، ہر وقت ڈرنے اور ڈرانے کی باتیں کرتے ہوں، جمع مرد انسان بھی کچھ دن کے بعد وہمی بن جائے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ بھی وہمی بن جائے گا کہ ہر وقت ڈرنے لگ جائے گا. تو ٹھیک اسی طرح سے دین اور بے دینی ہے کہ دینی ماحول میں انسان رہے تو اگر دین سے دور ہے دین سے قریب ہو جائے گا، اور دیندار انسان بھی اگر غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تو اس پر اس کے اثرات پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی. فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال تو ایسی ہے جیسے عطر فروش، پرفیوم بیچنے والا. اگر آپ اس کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، اگر آپ نے عطر نہیں بھی خریدا، کچھ بھی گھر لے کر نہیں آئے، تو بھی کم سے کم جتنی دیر بیٹھے رہے اتنی دیر دماغ میں خوشبوؤں کا اثر تو آیا، دماغ تو معطر ہو گیا. اتنا تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیے تو کم سے کم ایک روح میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے، اور اسی خیالات کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اتنا فائدہ تو ہے اگر کچھ بھی وہاں سے لے کر نہیں آئے. اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال آپ نے دی. فرمایا ایسا کہ جیسے ایک بھاڑ جھونکنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایسا تنور ہو کہ جس میں وہ دھوبیوں کے جو گھاٹ کیا کہلاتے ہیں، دھوبیوں کے جو گھاٹ تو اور ہوتا ہے جس میں وہ کپڑے جو ہیں وہ بھٹی کپڑوں کی جیسے بھٹی ہوتی ہے، چنے بھوننے والے کا وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو چنا جہاں میں بھونتا ہے نا وہ کڑھائی رکھ کے نیچے چولہے میں آگ جھونکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ لوگ بالکل ہی اردو بھول گئے. ہمارے یہاں گاؤں کی زبان میں بھاڑ کہتے ہیں اسے، بھاڑ ہی کہتے ہیں نا. ہاں میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ ذرا ممکن ہے کوئی زیادہ فصیح لفظ بول دیں. یہ تو محاورہ ہے کہ عمر کیا سارے بھاڑ جھونکنے میں عمر گنوا دی، وہ بھاڑ وہی ہے. تو فرمایا کہ جیسے بھاڑ جھونکنے والے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ. کیر کا لفظ آتا ہے عربی میں، حدیث میں کیر کہتے ہیں ایسی بھٹی کو جس میں گویا اس طرح سے ایندھن جھونکا جائے. اور تو فرمایا کہ ایسے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں تو اگر آپ نے کچھ بھی وہاں سے نہیں خریدا، اس کی دھول جو ہے وہ جو چولہے سے اڑ کر تمہارے اوپر آئے گی، تمہارے کپڑوں کو گندا کر دے گی. یہ نقصان ہے وہاں بیٹھنے سے. اس لیے بیٹھو مت. اگر ضرورت بھی پیش آئے، ضرورت کے وقت وہاں جا کر واپس آ جاؤ. مثلا چنے خریدنے، دھوبی کو کپڑے دینے ہیں، لینے ہیں. لیکن یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ جو ہے کرسی جما کر بیٹھ جائیں کہ بہت اچھی جگہ ہے کہ یہاں سے جو ہے دھول ملے گی. نقصان پہنچے گا آپ کو. ہو سکتا ہے اس میں کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو بھی چلا دے. یہ مثال آپ نے دی اچھے لوگوں اور برے لوگوں کی صحبتوں کا فرق بتلایا. تو وہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل کود اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے. کیا مطلب دھوکے میں ڈال دیا؟ سب کچھ اسی کو سمجھے ہوئے. نقصان ہے تو دنیا کا اور فائدہ ہے تو دنیا کا. اگر دنیاوی مال و دولت حاصل ہو گئی سمجھے ہم بہت فائدے میں ہو گئے. دنیاوی مال و دولت کم ہو گیا کہنے لگے آج کل ہم بہت نقصان میں ہیں. دین اور ایمان کی حالت میں اس کی کوئی فکر نہیں. وہ آپ نے وہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور 10ویں سپارے کے اندر وہ واقعہ سورہ توبہ کے اندر 11ویں سپارے کے شروع میں سورہ توبہ میں آ رہا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. اس میں ایک صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. تو وہ غزوہ حنین میں جس کا تذکرہ اس میں درس حدیث میں بھی آیا، غزوہ حنین کے سفر میں 3 صحابی نہیں جا سکے تھے اور ارادہ تھا مگر نہیں شریک ہو سکے. ان میں سے ایک صحابی جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کعب بن مالک، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی مجبوری نہیں تھی کہ میں نہ جا سکوں. اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو منافقین نے تو آ کر کے معذرت کر دی جھوٹی کہ یوں ہو گیا تھا، ہماری بیوی بیمار تھی، ہماری اماں بیمار تھی، فلانا تھا، فلانا مر گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. جھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز فرما دیا. لیکن کہنے لگے کہ ہم 3 آدمی ایسے تھے، اگرچہ اس وقت تک ایک کو دوسرے کا معلوم نہیں تھا، لیکن وہ 3 جو مخلص مسلمان تھے، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اپنی اپنی جگہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاف کہہ دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سے خطا ہوئی ہے. چنانچہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا جب نمبر آیا پوچھا کعب تم کیوں نہیں گئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا.
حقیقت یہ ہے کہ میں عذر نہیں تھا. اور کعب کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولنا چاہتا تو میں بول سکتا تھا جیسے اور لوگ بول رہے تھے, میری جان چھوٹ جاتی, لیکن میں نے کہا کہ ایک غلطی تو میں نے کی کہ میں گیا نہیں, دوسری غلطی اللہ کے رسول کے سامنے میں جھوٹ بولوں, یہ نہیں ہو سکتا, جو سزا ملنی ہوگی میں اس کے لیے تیار ہوں. چنانچہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دنیاوی کام مجھے درپیش تھے, کچھ میری پراپرٹی اور جائیداد کے کام لگے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں, میرے پاس گھوڑا موجود ہے, سواری بڑی تر و تازہ ہے, اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام اس رفتار کے مطابق جائیں گے جو آپ کی رفتار ہے سفر میں, اور میرے پاس تازہ دم سواریاں میں پکڑ لوں گا جا کر کے کل کو چل کر. دوسرے دن پھر اور کام لگ گیا, میں نے سوچا چلو آج یہ بھی کام کر لو, پھر پتہ نہیں واپسی میں کیا ہو, اور کل کو چلے جائیں گے, میں اور ذرا تیز چلوں گا. اس طرح کل میں وہ جسے کہا کرتے ہیں کل کبھی نہیں آئی, وہ قصہ وہاں ہوا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آیا غزوے سے. تو اس لیے میرا کوئی عذر نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو, تم اللہ کی طرف سے جو حکم آئے بولا ان کو چھٹی, اور جو سچ بول رہے ہیں مخلص ان کو کہا گیا انتظار کرو. بہت اچھا. اب کچھ دن کے بعد حکم ملا کہ ان سے قطع تعلق, چنانچہ مسلمانوں نے قطع تعلق کر لیا, اور یہ کہ سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا, دل میں جواب دیتے ہوں گے لیکن حکم, نہ کوئی بات کرنے کو تیار, نہ ان سے ان کے پاس بیٹھنے جانے کو تیار, نہ ان کے سلام کا جواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں آتا اور میں سلام کرتا اور آپ کے سامنے کو آتا تو آپ منہ اس طرح پھیر لیتے, لیکن یہ نہیں تھا کہ تعلق نہیں تھا. جب میں ادراگر کو دیکھتا ہوتا یا میں گردن جھکائے ہوئے افسردہ بیٹھتا تو آپ مجھے کنکھیوں سے دیکھتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلق تو تھا, مگر وہ تو حکم خداوندی کی تعمیل ہو رہی تھی, اس لیے بے تعلقی تھی, اور ایک تربیت اور اصلاح. کچھ دن اور گزرے تو حکم یہ آیا بارگاہ نبوت سے میری بیوی کے پاس کہ تم بھی بے تعلق ہو جاؤ, اس کو چھوڑ دو, تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے جب تک کہ اللہ کی طرف سے مزید حکم نہ آئے. تو بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی اپنے میں کے. ابھی حضرت نہ گھر میں قدم رکھنے کو جگہ رہی, نہ باہر نکلنے کی جگہ رہی. باہر جائیں تو اب انسان تو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے, جب انسان جو ہے وہ کوئی اس سے تعلق نہ رکھے تو کیا کرے ایسا انسان. تو خود قرآن پاک نے ان لوگوں کے دلی حال کا جو نقشہ کھینچا ہے تو اس سے واقعتاً ان کی حالتوں کا اندازہ ہوتا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی, زمین ہی کیا بلکہ ان کے اوپر خود اپنی جان تنگ ہو گئی تھی. کعب بن مالک خود جو بات کہتے ہیں قرآن اس کی ترجمانی کر رہا ہے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ دل یہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں, اور اسی طرح سے یہ بھی دل چاہتا تھا کہ میری جان نکل جائے. اس زندگی سے کیا فائدہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اور مجھ سے ملنے کو تیار نہیں, میرے سے کوئی تعلق نہیں, ہر جگہ میں ایک اجنبی ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک صحابی ہیں, اگر کوئی اور ہوتا تو کہیں چھلانگ لگا کر کنویں میں اپنی جان دے دیتا, پہاڑ سے کود جاتا, لیکن ایک صحابی سمجھتے ہیں کہ خودکشی بھی نہیں ہو سکتی, تو جو کچھ بھی ہے اس کو بھگتنا ہے. آخر آبادی سے نکل کر پہاڑوں میں چلے گئے کہ نہ انسانوں کو میں دیکھوں گا نہ مجھے تکلیف ہوگی. یہ تھی وہ کیفیت. ٹھیک اسی دوران کیا واقعہ ہوا, ابھی یہ پہاڑوں کی طرف نہیں گئے تھے کہ بازار میں ایک آدمی آواز لگا رہا ہے, کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کا راستہ بتلا دے. تو کسی نے اشارے سے کہا کہ یہ ہے, تو کہنے لگے میں نے بھی سنا وہ آدمی میرے پاس آیا. اور وہ کون تھا؟ وہ آیا تھا حجاز اور سیریا شام کے بارڈر پر عرب عیسائی آباد تھے, ان کو کہتے تھے بنو غسان. تو وہ عیسائی تھے, مسلمان نہیں تھے, تھے عربی نسل کے. بنو غسان کی وہاں پوری ایک اسٹیٹ تھی اور یہ ماتحت تھے روم کے سلطنت کے, لیکن بہرحال صاحب اقتدار تھے اور یہ کہ بادشاہتیں تھیں. تو ان کی طرف سے ایک ان کا ریپریزنٹیٹیو, ایک نمائندہ آیا تھا, ایک ایلچی, اور خط لے کر, اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہیں تمہارے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے, اور ہمارے دل میں تمہاری بڑی قدر ہے تمہاری قابلیت کی وجہ سے. وہ قابلیت کیا تھی
کعب ابن مالک عرب کے اندر مشہور شاعروں کے اندر تھے، مشہور شاعروں میں تھے. تو اس واسطے کہ ہمارے دل میں تمہاری بڑی قدر ہے، اور شاعروں کی ہوا بھی کرتی ہے نا بھائی. دیکھیے کوئی شاعر آ جائے تو سب لوگ ہم کو بھی چھوڑ چھاڑ کے قرآن کو چھوڑ کے بھی بھاگ لیں گے شعر سننے کے واسطے. مشاعرہ ہو جائے تو $10 $20 کا ٹکٹ لگائے تو ایک کے اوپر جو ہے وہ چھلانگ لگا لگا کر ٹکٹ لیں گے. تو شاعروں کی قدر اس وقت بھی ہوگی. تو یہ تھا کہ ہمارے دل میں تمہاری بہت قدر ہے اور ہمیں بہت تکلیف پہنچی اس برتاؤ کو سن کر کے جو تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی نے کیا ہے، لہذا ہم تم کو دعوت دیتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم تمہارے حیثیت کے مطابق اکرام کریں گے. یہ خط تھا. مجھے یہاں اس پورے واقعے کو سنا کر صرف وہ جز جو اب کعب ابن مالک کہہ رہے ہیں، یہ تھا وہ جز جو مجھے سنانا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں یہ خط دیکھنے کے ساتھ میں بے اختیار رو پڑا، اور اس کو تو میں نے یہ جواب دیا کہ اس خط کے ٹکڑے کیے اور برابر میں ایک روٹی پکانے والے کا تنور تھا، اور اس تنور کی آگ میں نے اس خط کو لے جا کر ڈال دیا اور کہہ دیا میں نے جا کر کہہ دینا کہ یہی تمہارے خط کا جواب ہے. اور اس کے بعد کہنے لگے میں پہاڑوں میں چلا آیا، تب نکلا ہوں میں پہاڑوں کی طرف، اور وہاں پہنچ کر میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب تک تو مسئلے جو تھے وہ جو تھے سو تھے، اب تو میرے ایمان پہ لوگ حملے کرنے لگے، اور یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے. لوگ میرے ایمان کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، مجھے اپنے دین کی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں. یہ تو بڑا خطرناک مرحلہ آ گیا. یہ ہے وہ بات. معلوم ہوا کہ ایک مالدار انسان اگر آج مال و دولت سے محروم ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، پہاڑوں کی خاک چھان رہا ہے، اس کا دکھ نہیں. جہاں وہ تڑپ گیا ہے وہ شخص، وہ انسان، اللہ کا ایک بندہ، ایک صحابی کہاں تڑپا ہے کہ جہاں اس کو اپنے ایمان کو خطرہ نظر آیا. اصل چیز جو ہے وہ ایمان اور دین ہی ہے. یہ نقصان ہے، مال و دولت کا نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں. تو فرمایا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، جن کو لوگ دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے. وہ دوسرے ہیں وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت. فرمایا کہ اور چھوڑ دینے کی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو آپ انسان بھی نہ سمجھیں، اپنے اوپر ان کا کوئی حق بھی نہ سمجھیں. نصیحت ضرور کیجئے. ایک پیغمبر یا پیغمبر کے جانشین جو ہیں، ان میں جن لوگوں پر اللہ نے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں، وہ بے تعلقی پہلے ہی نہ کریں، بلکہ یہ کہ نصیحت کا جو فریضہ ہے اس کو ضرور انجام دیں. وذکر بہ، اور آپ ان کو نصیحت کر دیں. ان تبصر نفس بما کسبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نفس جو ہے وہ اپنی حرکتوں میں گرفتار ہو جائے، اپنی حرکتوں کے نتیجے میں یعنی جہنم کے مستحق قرار پائیں. تو اس سے بچانے کے لیے ان کو نصیحت ضرور کر دیجئے. ویسے ان سے اور اس سے زیادہ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس جان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگرچہ وہ جان بھرپور بدلہ دے تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی مجرم جرم کر لے اور اپنی جرم کی سزا سے بچنا چاہے، 3 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو کوئی دوست حق دوستی ادا کر کے بچا لے اس کو، یا کوئی سفارش کر دے، اور یا پھر کیا ہے روپیہ پیسہ خرچ کر کے اپنی جان چھڑا لے. تاوان دے کر، جس کو کہتے ہیں رشوت دے کر بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھائی جتنی رشوت ہو اتنی دے دیں گے، میری جان چھوٹ جائے، مجھے جیل نہ بھیجو، میری گردن نہ مارو. ظاہر ہے کہ مجرم انہی 3 راستوں سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے یا جان بچ سکتی ہے. انہی 3 باتوں کو فرمایا. ایسے مجرموں کے لیے اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی دوست ہوگا، تو اللہ ہی کا تو مجرم ہے. اللہ کے علاوہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دوست ہیں، بلکہ اللہ ہی کا تو مجرم ہے وہ. تو اللہ کے علاوہ اور دوست کہاں سے ملے گا؟ کوئی دوست نہیں، نہ کوئی سفارشی. اور اگر کوئی بدلے میں کوئی برابر کا بدلہ بھی دینا چاہے یعنی بھرپور، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. کل عدل کے معنی یہ ہے کہ جتنا بدلہ دیا جا سکتا ہو اتنا بدلہ بھی دینا چاہے گا، لا یؤخذ منها، وہ قبول نہیں ہوگا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ان کے لیے کیا ہوگی سزا؟
اس سزا کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پانی ملے، ان کو پینے کو ملے گا کیا؟ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ حمیم کہتے ہیں کچ لہو، گندا خون، جس کو پیپ کہتے ہیں، یہ ملے گی ان کو پینے کے واسطے۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ یہ کفر کیا کرتے تھے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حیران۔ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کیا ہم پکاریں اس کو جو نہ ہمیں نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اللہ نے تو ہم کو صحیح راستہ بتلا دیا۔ کیا تم لوگ یوں چاہتے ہو کہ ہم اس صحیح دین کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر پھر واپس چلے جائیں اور ان کو اپنا معبود بنا لیں، انہی کو اپنے ہم گویا معبود کی حیثیت سے پکاریں کہ جو نہ نفع کی طاقت رکھتے ہیں نہ نقصان کی؟ یہ مطلب نہیں کہ نفع و نقصان کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ چونکہ اللہ ہی دراصل اللہ ہے، اور دلیل یہ کہ نفع نقصان انہی کے ہاتھ میں، اسی لیے وہ معبود ہیں، ورنہ عبادت تو اس لیے کی جائے گی کہ وہی دراصل عبادت کے مستحق ہیں، اور عبادت کے مستحق کیوں ہیں وہ؟ اس لیے کہ وہ مالک ہیں اور مختار ہیں، یہ ہے اصل بات۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، تو کیا ہم پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی، جیسے وہ شخص کہ جس کو بھٹکا دیا ہے شیطان نے، فی الارض حیران، اور وہ زمین میں حیران سرگرداں پھرتا ہے، یعنی اس کو کہیں راستہ نہیں مل رہا، منزل پر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، بیابانوں کے اندر بھٹکتا پھر رہا ہے، شیطان نے اس کو بھٹکا دیا۔ حالانکہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، حالانکہ کچھ اس کے دو ساتھی ہیں اور جو اس کو پکار رہے ہیں صحیح راستے کی طرف، ادھر چلے آ، ادھر چلا ہماری طرف، اس کے باوجود وہ بھٹک رہا ہے، ان کی بات نہیں سننے کو تیار ہے کہ جو صحیح راستہ بتلا رہے ہیں۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ بھی ایسے ہو جائیں کہ اللہ میاں نے تو ہمارے اوپر صحیح راستہ کھول دیا، کتاب اللہ آ چکی ہے، اس کے بعد ہم کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد، صحیح راستہ معلوم ہو جانے کے بعد پھر غلط راستے پر چلے جائیں؟ تو ہماری مثال تو ایسی آدمی کی ہو جائے گی کہ جو جان بوجھ کر میدانوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ رہنمائی اللہ کی ہی رہنمائی ہے، یعنی ہدایت جو اللہ نے فرما دی بس وہی صحیح ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم فرما برداری کریں رب العالمین کی۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ نمازوں کو قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ نماز معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے، ایمان اور اسلام اور تقوی کا جہاں جہاں حکم ہے نماز کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی اولین علامت جو ہے وہ اس نماز ہے۔ اگر نماز بھی نہیں پڑھتا کوئی شخص، کیا فرق رہ گیا اس میں اور ایک کافر میں؟ دل کے حال کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا میں اس کی پہچان کیا ہے؟ دنیا میں پہچان جو ہے وہ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی اس کا نماز ہی ہونا ہے۔ نماز پڑھے تو پتہ چلے کہ ہاں مسلمان ہے۔ اسی واسطے میں کہتا رہا ہوں کہ منافقین مدینہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یا مسلمان سمجھانے کے لیے کہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کو ضروری سمجھا کرتے تھے، اور آج کے مخلص مسلمان بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہاں جبکہ وہی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہ وہ کہے گا کہ ہو جا سو ہو جائے گے، یعنی قیامت کے برپا ہونے اور اعمال کے حساب اور کتاب اور جنت اور دوزخ میں بھیجنے کا جو بھی عمل ہوگا اس کے لیے کوئی جتن کرنے کی ضرورت نہیں۔ چیزوں کو تم لوگ مشکل سمجھتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن بس یوں کہیں گے ہو جا، ہر چیز ہوتی چلی جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچا ہے۔
वलहुल मुल्क व यौम युनफख़ फिस्सूर, और उस दिन उसी का इख्तिदार होगा जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। उस दिन इख्तिदार क्यों? आज नहीं अल्लाह मियां का इख्तिदार आज नहीं है क्या? आज भी अल्लाह का इख्तिदार है, लेकिन ये लफ्ज पहले भी आ चुका, मैंने उस वक्त बतलाया था कि आज दुनिया में हकीकी हुकूमत तो अल्लाह ही की है, लेकिन मजाजन मिल्कियतें हमारी और आपकी भी तो हैं। समझ में आया? आप भी तो कहते हैं भाई ये घर किसका? कि फलाने का। भाई ये कपड़े किसके? फलाने के। कौन कहता है कि ये घर अल्लाह मियां का और ये कपड़े अल्लाह मियां के? हकीकी मिल्कियत अल्लाह की है, लेकिन मजाजी मिल्कियतें तो हमारी और आपकी मानी जाती हैं। उस दिन हकीकी और मजाजी सारी मिल्कियतें एक ही तरह की मिल्कियत होगी, और वो होगी हकीकी, मजाजी कोई मिल्कियत ना रहेगी, और वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होगी। इसीलिए उस दिन पुकारा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? लिल्लाहिल वाहिद। वहां तो इतना ऐसा मालूम होता है कि जिसको कहते हैं ना मुंह बंद हो जाना, होंठ सिल जाना, सबके होंठ बंद होंगे, किसी से हक बात भी मुंह से नहीं निकलेगी। इस बात से हक बात भी खुद ही फरमाएंगे उस सवाल का जवाब देते हुए, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक ही अल्लाह के लिए है कि जो क़हार है, आज उसी का गलबा और इख्तिदार है। कहर यानी कुव्वत, कुव्वत जो गालिब आने वाली कुव्वत है उसको कहर कहते हैं। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की ही हुकूमत है जो यकता है और साहिब इख्तिदार और साहिब गलबा है। तो उस रोज मजाजी मिल्कियतें सब खत्म। मैं इसीलिए मुझे आपको याद होगा शायद कि मैंने उस वक्त बतलाया था कि हदीस में जो ये फरमाया गया कि कब्रों से मुर्दे जो निकलेंगे तो कपड़े भी बदनों पे नहीं होंगे, बिल्कुल खाली, बस जिस्म ही जिस्म होगा। तो उसमें गौर करने से यह बात समझ में आती क्यों होगा। चुनाचे सहाबा ने, मुफस्सिरीन इस बारे में लिखते हैं और मुहद्दिसीन कि उस वक्त वो नंगे इंसान एक दूसरे को क्या देखेंगे? क्या एक दूसरे के सतर उनके सामने खुल जाएंगे? तो उसका जवाब यही दिया गया कि वो आलम ही ऐसा होगा कि होश ही नहीं होगी, दूसरा इंसान नंगा है। ऐसी कैफियत होगी कि किसी को यूं ही पता नहीं होगा कि इस आलम में दूसरा है, अपने हवास में नहीं होगा तो दूसरे की कहां से फिक्र होगी। ये क्यों होगा? गौर करने से यही बात समझ में आती है कि ताकि ये मजाजी मिल्कियत जो है ये भी ना हो कि कपड़े पहन के उठेगा किसके? अपने। वहां तो अपने का तसव्वुर ही कोई नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। तो एक ही तरह की मिल्कियत होगी और वह है हकीकी मिल्कियत, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इस वास्ते कहा गया कि उस दिन सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी आसमान और जमीनों में, यानी तुम्हारे जो कुछ थोड़ा बहुत दुनिया में इख्तिदार है ये भी नहीं रहेगा। वल्लाहु अअलम। आलिमुल गैब व शहादा, वही जानने वाला है गैब और शहादा का। उसके लिए तो कोई चीज गैब नहीं, हमारे एतबार से गैब और शहादा है, वरना उसके लिए तो हर चीज शहादा है। तो हमारे एतबार से फरमा रहे हैं कि वही जानने वाला है गैब और शहादा का, यानी हाजिर का, और वही है हिकमत वाला और बाखबर। तो इसलिए अगर देर है क़यामत के आने में, हिकमतें हैं इसके अंदर, और कब आएगी वो क़यामत, इससे वही वाकिफ है, हमको कुछ पता नहीं, उसके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं दिया गया। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। यहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिक्र किया जा रहा है। एक तो ये कि किस तरह से उन्होंने शिर्क और बुत परस्ती से इज़हार बेजारी किया, अपनी कौम से किस तरह से उन्होंने दलाइल के साथ अक़ीदा तौहीद को समझाया। नंबर एक तो ये, क्योंकि मक्के के सभी लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम करते थे और उनकी तरफ अपनी निस्बत करने को अपने लिए फख्र समझते थे, चाहे वो यहूदी हों या नसरानी हों या अरब के मुशरिक हों। इस वास्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहां किया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात क्या है जो ज्यादा करीना मालूम होता है कि यहां जो ये कहा गया था कि वज़रिल लदीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन, जहां से आज की तिलावत शुरू हुई है कि छोड़ दीजिए उन लोगों को कि जिन्होंने दीन को खेल और कूद बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल सामने लाया जा रहा है, किस तरह से उन्होंने खुदा से बेताल्लुक इंसानों से अपने आप को बेताल्लुक किया है। समझ आई नहीं बात? ये है वो उसवा इब्राहीमी। उस वक्त को याद करो
جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بنائے ہوئے ہیں بتوں کو اپنا معبود؟ اصنام صنم کی جمع ہے۔ آزر، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی باپ نہیں تھے، حقیقی باپ دوسرے تھے، یہ ان کے چچا تھے۔ اور عرب کے محاورے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ دیا جاتا تھا اور باپ کا لفظ کے لیے بولا جایا کرتا تھا، تو اس واسطے قرآن نے اس محاورے کے مطابق باپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، حقیقی باپ ہوں یا یہ کہ ان کے چچا ہوں، تایا، جو بھی ہیں، قرآن شریف باپ کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تو کہ اس میں بحث کی جائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حق کی تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہے کہ ایران توران کے میں تو تبلیغ کرو اور ان کی تو ہدایت کی فکر کرو، اپنے گھر میں چاہے وہ کچھ بھی ہو رہا ہو، کفر اور شرک ہو رہا ہو یا معصیت ہو رہی ہو، اس کی فکر نہ کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ پیغمبرانہ ترتیب جو ہے اصلاح کی، اس کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو، خاندان اور پھر اس میں بھی جو قریب لوگ ہیں ان کو ڈرائیے، وہاں سے ابتدا کیجئے۔ تو اسی طرح اور انبیاء علیہم السلام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے شروع کی بات کو؟ پہلے جو سب سے اپنے باپ آتے ہیں، باپ سے ابتدا شروع کی، اور ان کا کہا کہ آپ کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کو عمر کے اعتبار سے اگر کچھ بڑے ہیں ان کو صحیح بات بتلا دینا، صحیح چیز کی دعوت دینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ارے بھائی بڑے بزرگ ہیں، خاندان کے، ان کے سامنے منہ کھولنا بری بات نہیں، ان کے عمر کی پوری رعایت کرتے ہوئے ان کو ہدایت کرنی چاہیے ضرور۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلے میں گمراہی میں اور غلط راستے پر دیکھتا ہوں۔ وقومک، یوں نہیں کہا کہ میری قوم، وقومک، آپ کی قوم کو۔ معلوم ہوا کہ رشتہ جو ہے وہ خون سے نہیں چلتا، خون سے بھی چلتا ہے بشرطے کہ دین کا اتحاد ہو۔ اگر دین میں اتحاد ہے تو یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور اگر خون میں تو شرکت ہے، خونی رشتہ تو ہے، مگر دین میں جو ہے کوئی دین کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں، یہ رشتہ ناقابل لحاظ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان اور قوم کو بھی اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے، کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا دین وہ دین نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہا وقومک، آپ کی قوم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے دکھلایا ابراہیم کو کیا آسمانوں اور زمین کے عجائبات کو، اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ عجائبات دکھلائے۔ عجائبات کے معنی کیا ہیں؟ عجائبات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ سیر کرائی گئی آسمانوں کی اور زمینوں کی، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ وہ حقائق ان پر کھول دیے گئے کہ جس سے دوسرے لوگ کام نہیں لے رہے تھے۔ دیکھیے ستارہ پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب وہ ستاروں کا وہ علم حاصل ہوا، علم نجوم، اور اس سے یہ باتیں کھلی کہ سورج کی حرارت کے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اور چاند کی روشنی کے یہ اثرات پڑتے ہیں، اور زحل کے نکلنے سے یوں ہوتا ہے اور مشتری کے نکلنے سے یوں ہوتا ہے، اور یوں جناب وہ قحط آتا ہے اور زلزلے ہوتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہیں لوگ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزوں کو پتہ چلا ہے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ نفع نقصان اس میں ہے ستاروں کے اندر، تو ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردے اٹھا دیے ابراہیم علیہ السلام پر کہ یہ اثرات اگر پڑ بھی رہے ہوں ان چیزوں کے، پھر بھی ان کو مؤثر حقیقی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لوگ ان کو مؤثر حقیقی سمجھ رہے ہیں۔ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے
کہ اگر یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے کہ ان چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں تو کیا ضروری کہ اثر حقیقی ہو انہی کا؟ مثلا پانی گرم ہے، ہاتھ اس میں آپ ڈال دیں گرم پانی میں، ہاتھ جل جائے گا، تسلیم. لیکن کیا آپ سمجھیں گے کہ پانی کے اندر اصل میں حرارت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کوئی مانے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ پانی کسی گرم چیز سے گرم ہوا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس گرم چیز کی گرمی کا اثر پانی کے اندر آ گیا تو پانی نے ہمارے ہاتھ کو جلا دیا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پانی خود جلانے والی چیز ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آگ نے آگ پہ پانی کو رکھا، بجلی کے ہیٹر پر پانی کو رکھا یا ہیٹر کو پانی میں ڈال دیا، غرض ہے کہ دوسری جن چیزوں کے اندر اصلی طور پر حرارت ہے، پانی کو ان چیزوں نے گرم کیا، پانی اپنی ذات سے گرم نہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے اگر یہ بات معلوم بھی ہو جائے کہ ستاروں کے، چاند اور سورج کے یہ اثرات دنیا پر پڑتے ہیں، اگر یہ صحیح بھی ہو تو بھی یہ کہاں سے نتیجہ نکلا کہ یہ مؤثر حقیقی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور استعمال کر رہا ہو ان مقاصد کے لیے. یہ ہیں وہ حقیقتیں جو ابراہیم علیہ السلام پر کھولی گئیں، یہ ہے وہ عجائبات قدرت. تو اس بھول بھلائیاں میں دوسرے تو پھنس گئے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام اسی ملک اور اسی ماحول میں پیدا ہوئے اور آنکھیں کھولی، لیکن وہ اس بھول بھلائیاں میں نہ پھنسے اور انہوں نے حقیقت کو پایا. ٹھیک ہے نہیں؟ فلما جن علیہ اللیل، چنانچہ کس طرح ان پر حقیقتیں کھلی، عجائبات قدرت کس طرح سے واشگاف ہوئے، اس کو بتلا رہے ہیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، چنانچہ جب اندھیرا کر دیا ان کے اوپر رات نے، رأى کوكبا، انہوں نے دیکھا کسی ایک ستارے کو. تو ظاہر ہے یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ستارہ دیکھا تھا، اس سے پہلے ستارہ دیکھا ہی نہیں. یہی تو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر حقیقت کھل چکی ہے، لیکن ان ستارہ پرستوں پر حقیقت کھولنا چاہتے ہیں، ان کو لاجواب کرنا چاہتے ہیں، جو یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ معبود کیوں ہے، اس واسطے ہے کہ یہ مؤثر ہے. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ اب ان سے آپ کہیں کہ نہیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، نہیں تو آپ اپنا وقت خراب کریں گے. یاد رکھیے گفتگو ایسے طرح سے ہونی چاہیے کہ جس سے کہ فائدہ ہو. اگر آپ جس چیز کو جو بلیو کرتا ہے کوئی انسان، اگر آپ اسی بلیو کو غلط ثابت کرنے میں لگ جائیں، بات نہیں چلے گی، اس سے بات نہیں بنے گی. آپ اس بحث کو ختم کریں، آپ دوسری بات کہیں. دوسری بات پر جب اس کا دھیان جائے گا، خود بخود اس کا بلیو جو ہے، اپنا یقین، وہ کمزور ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس سے کہ اس گفتگو میں پڑھتے کہ ساتھ چاند کا کوئی اثر نہیں پڑتا دنیا میں، سورج کا کوئی اثر نہیں پڑتا دنیا میں، لمبی بحث ہوتی، کوئی فائدہ نہیں تھا. انہوں نے دوسری بحث کا رخ پھیر دیا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو جب انہوں نے ستارے کو دیکھا اندھیری رات میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، تمہارے خیال کے مطابق تمہارا اور میرا رب کون ہے؟ یہ ہے ستارہ. تم بھی تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ تمہارا رب بھی یہی اور میرا رب بھی یہی ہے، تو ھذا ربی، یہ آ گیا میرا رب. فلما افل قال لا احب الافلین، کچھ دیر کے بعد ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا، رات کے آخر حصے میں ستارہ غائب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی کوئی خدا ہوا؟ خدا بھی کہیں غائب ہوا کرتا ہے؟ ایسا خدا کیسا کہ غائب ہو جائے؟ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی پسند نہیں کرتا بحیثیت خدا کے. خدا وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو، جس میں یہ کبھی عروج اور کبھی غروب، یہ خدا کیسا؟ ظاہر ہے کہ عروج اگر ترقی ہے تو غروب جو ہے وہ زوال ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی واسطے آپ کیا کہتے ہیں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زوال ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ اگر غروب کی طرف جانا زوال ہے تو زوال پذیر جو ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. ایک سیدھی سچی بات ہے، صاف بات ہے، جس کو بچہ بھی سمجھ لے. اس لیے انہوں نے اثرات پر گفتگو نہیں کی، بلکہ رخ بدل کر یوں کہا کہ یہ کیسا خدا جو غروب ہو گیا، جو چھپ گیا، ایک وقت نظر آتا ہے، دوسرے وقت جو ہے غائب ہو جاتا ہے. قال لا احب الافلین فلما راى القمر بازغا. اب ظاہر ہے کہ ستاروں کی بھی قسمیں ہیں، تو اس لیے عام ستاروں کے بارے میں تو یہ گفتگو ہو گئی. جب چاند کو دیکھا یہ زیادہ چمک رہا ہے،
بازغن روشن چمکتا ہوا چاند دوسری راتوں میں دیکھا. قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوہو ہو سکتا ہے بھئی یہ ہو، تم جو یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یہی ہمارے معبود ہیں تو پھر یہ ہوگا معبود تمہارے خیال کے مطابق. ھذا ربی فلما افل، جب وہ چاند بھی چل دیا غروب ہو گیا تو قال لئن لم يهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، فرمایا کہ نہیں یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. ارے بھئی بات تو یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے دے تو میں تو بالکل گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. دیکھو چاند کو معبود کہہ رہے تھے وہ غائب ہو گیا، ہم نے کہا چاند وہی ستاروں کو معبود کہہ رہے تھے وہ غائب ہو گیا. پھر انہوں نے سوچا شاید یہ چاند جو ہے معبود ہوگا، یہ بھی غائب ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں ہی نہیں، ہم غلطی راستے پر ہیں. تو اگر صحیح بات میرا رب نہ مجھے بتلا دے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں. معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح بات پر ہیں. یہ تو دراصل ان کی بے وقوفی کو بتلانے کے لیے ساری گفتگو اس انداز میں ہو رہی ہے حکمت کے ساتھ. فلما رأى الشمس بازغة، اب دن جو نکلا تو اور وہ سورج آیا خوب چمکتا ہوا بازغة، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ اچھا بھائی وہ تو سب چھپ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سورج نکلا ہے یہ تو بہت چمک رہا ہے، اتنی چمک تو کسی میں بھی نہیں، اور یہ اوروں سے بڑا بھی ہے، یہی ہوگا پھر معبود. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا بھی ہے. فلما افلت، جب دن ختم ہونے کے ساتھ وہ بھی غروب ہو گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب اس سے بڑا تو کوئی ستارہ نظر آنے والا نہیں. عام ستارے تھے ان میں کچھ چھوٹے کچھ بڑے، ان سے بڑا تھا چاند، ان سب سے بڑا ہے سورج سے بڑا تو کوئی ستارہ ہمیں نظر آتا نہیں. اس واسطے یہاں انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب کچھ جو کچھ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے. قال انی یا قومی، کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یہاں میری قوم کا لفظ اس لیے بولا تاکہ ان کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ پہلے سے حضرت ہم سے الگ ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس مسئلے سے وہاں تو حقیقی طور پر بے تعلقوں کی ظاہر کرنا تھا، اس واسطے قوم کا کہا. اور یہاں چونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کو پہلے ہی نہ کہا جائے کہ ایسا لفظ کی جس سے سمجھے کہ یہ تو حضرت ہم سے پہلے ہی بت کے ہوئے ہیں، تو یہ کہا تاکہ کوئی معلوم ہو کہ اے قوم میں تو بے تعلق ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو. چاند ستارے ان کی پوجا جو تم کرتے ہو میرا اس باتوں سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے مفسرین یہاں ایک بات لکھتے ہیں کہ قوم میں بت پرستی بھی ہے، جیسا کہ ان کے باپ آزر بت فروش تھے اور بت گھر تھے اور بت پرست تھے، ساری باتیں تھیں. لیکن جب بت پرستی کے خلاف بات کہنی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہاں تو بس ایک ہی بات کہہ کے ختم کر دیا، تم لوگ گمراہی میں ہو. وہاں کوئی دلیل اس کے لیے نہیں لایا ابراہیم علیہ السلام. لیکن جب ستارہ پرستی کے خلاف بات کرنی ہوئی تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی لمبی بات چل رہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جہاں تک بت پرستی کا تعلق ہے اس کے نامعقول ہونے کے واسطے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اپنے ہاتھ سے پتھر گھڑ کر رکھتے ہو اور اس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، اس کے نامعقول ہونے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت؟ اور پھر یہ کہ پتھر کا یہ بت، اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے؟ ہاں ستاروں کے اندر طاقت جو ہے، چاند اور سورج کے جو اثرات دنیا میں پڑ رہے ہیں اس کو تو سب لوگ مانتے ہیں. ان چیزوں کے مؤثر حقیقی نہ ہونے کو دراصل بتانا تھا اور یہ سمجھنا بہت آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس مضمون کو ذرا سا دوسرے انداز میں سمجھایا گیا. اس لیے مبلغ اور مصلح کا کام کیا ہے؟ وہ دیکھے کون سی بات میں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اور کون سی بات میں آسانی سے سمجھا دینا کافی ہوگا، وہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی قابلیت جھاڑنے کی ضرورت نہیں اسے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بس میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو یکسوئی کے ساتھ. حنیفن یعنی کچھ جس میں کوئی دغل فصل نہیں، کوئی ہچر مچر نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ میں نے اپنا رخ ادھر ہی پھیر لیا. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو یہ ہے وہ دعوت دینے کا طریقہ کہ ان کے طریقے کو کس طرح دلیل سے اور بالکل یوں کہیے کہ ایک سینسٹیو انداز میں اس کو نامعقول قرار دے کر اپنے طریقے کو اب کہا کہ بھائی میں شرک نہیں کرتا. وحاجہ قوم،
اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا، تو قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ارے میاں تم جھگڑ بھی رہو تو کس معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں۔ جھگڑنا چاہیے بتوں کے معاملے میں، ستاروں کے معاملے میں، اللہ کا معاملہ کلیئر صاف بالکل، اس میں جھگڑتے ہو۔ وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھ کو صحیح راستہ بتلا دیا، اب جھگڑے کا کیا سوال؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، ہوا کرتا ہے نا کہ اگر آپ ایسے لوگوں سے کچھ گفتگو کریں، کہنے لگے اب اگر کوئی آپ کی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بچو بچو ڈرو میاں مصیبت آ جائے گی، سمجھا ہے؟ ہاں بیماریاں پھیل پڑیں گی، فلاں آدمی نے ایسے ہی کہا تھا، بس کیا ہوا گھروں میں جناب بیماریاں ایسی پھیلی ایک ایک آدمی مر گیا، فلاں آدمی بھیک مانگنے تک کی نوبت آ گئی، ہم تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہتے ہیں ایسی بات کہنے سے بچو۔ یہ تو ہوتا ہے نا، پھر جب دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس طرح کی باتوں سے لوگ ڈراتے ہیں، تو حقیقی توحید اور وحدانیت کے راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، ہاں اگر اللہ ہی نے میرے لیے کچھ چاہا ہے، مجھے کچھ تکلیف پہنچنے کا اللہ ہی نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو بے شک مجھے وہ تکلیف پہنچے گی، لیکن میں ان چیزوں سے تو نہیں ڈرنے والا ہوں کہ جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو اور ان کو طاقت اور قوت کا مالک سمجھ رہے ہو، ان میں کوئی طاقت اور قوت مجھے نقصان پہنچانے کی نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ ہی اگر فیصلہ کیے ہوئے ہیں تو بھلے